شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیسے سرکشی اختیار کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی دین و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دردناک عذاب کی دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور جو تم کام کر رہے ہو اس کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگائے، 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا اور ہموار کیا، اور اس میں سے بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق حضرت سوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، ایک اور قول کے مطابق 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کے حصے کو بلندی کو اٹھائیں تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی، اس میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ قصص الانبیاء میں گویا کہ آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے اور آپ کے اوپر باتیں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑ اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے لگی، گویا کہ قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں میں تیرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کریں، میں ابھی ان سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا تھا، تو یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اچھے اعمال نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا اور خوفناک موجوں میں تیرتی اور پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کشتی میں 80 اشخاص تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد ان کا رخ جبل جودی کی طرف کر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار کو دیکھا تو ان پر جھپٹ پڑا اور واپس لوٹ کر نہ آیا، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پنجوں میں کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا گیا، یعنی کہ 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کشتی سے باہر آئے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے نئی بستی کو آباد کیا اور ان کی تمام قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کے سبب غرق ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔